امریکا اور ایران کے درمیان نہ صرف جنگ بندی ہو چکی ہے، پوری امید ہے کہ یہ MOU انشاءاللہ 60 دنوں کے اندر ایک لانگ لاسٹنگ ایگریمنٹ ہوگا، جبکہ دنیا میں امن قائم ہوگا۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان نے جو کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ نہ صرف تاریخ ساز ہے، دنیا کے جو بڑے اخبارات ہیں فرنٹ پیج پر پاکستان کی تصویر لگی ہوئی۔ جب تک کہ چاروں صوبے ترقی کی اس دوڑ میں برابر کے شریک نہیں ہوں گے، وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے جناب اسپیکر۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی ہو چکی ہے، اگلے 60 روز میں تکنیکی بات چیت ہوگی۔ 60 دن کے بعد طویل المدتی معاہدے کی پوری امید ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کا حیران، امریکہ معاہدے میں پاکستان نے ثالثی کی ایک آج تاریخ ساز دن ہے۔ پاکستان نے خلوص سے دل سے امن کے لیے کاوشیں کی۔ امریکہ اور ایران میں معاہدے سے دنیا میں امن ہوگا۔ ایرانی صدر ہماری دعوت پر آج پاکستان آ رہے ہیں۔ پاک ایران تعلقات میں بہتری پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جب تک چاروں صوبوں کی ترقی کے عمل میں شریک نہ ہوں، پاکستان ترقی نہ کر سکے۔ 2018 کے الیکشن ٹھیک تھے تو یہ بھی ٹھیک ہیں۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں نیا موڑ، ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان کے دورے کے لیے روانہ، بہترین ثالثی پر پاکستان کا شکریہ ادا کریں۔ صدر پزشکیان کی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوں گی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال، ایران امریکہ مذاکرات سمیت اہم امور پر گفتگو ہوگی۔ دو طرفہ تعاون اور اعلیٰ سطح کے روابط کے فروغ پر بات چیت بھی کریں گے۔ ایران کے وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام پر مشتمل وفد بھی صدر پزشکیان کے ساتھ پاکستان آئے گا۔ چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، نائب صدر بھی ملاقاتوں میں شریک ہوں گے۔ اسلام آباد میں صدر پزشکیان کے استقبال کے لیے تیاریاں، شاہراہ دستور پر پاکستان اور ایران کے پرچم لہرا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی عزت اور تکریم سے نوازا ہوا ہے۔ یہ بھی 3-4 سال حکومت میں رہے ہیں، جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ بھی ساری قوم کو پتہ ہے۔ آپ یہ اگزامپل لے لیں، پرائم منسٹر صاحب اندر داخل ہوئے ہیں، وہ سیدھا ان کی سیٹس پہ گئے۔ کبھی ہوا تھا، آپ گواہ ہیں، کبھی یہ 3 سال میں ہوا تھا کرسی کی پشت اس طرف ہوتی تھی۔ شہباز شریف نے اور فیلڈ مارشل آصم منیر نے جو پاکستان کی عزت کو 4 چاند لگائے ہیں، جوائنٹلی سارے کا سارا جو ہے ہاؤس اس کو ایکنالج کرے۔ وزیر اعظم جب ایوان میں آئے تو سیدھا اپوزیشن کی نشستوں پر گئے۔ کیا ان کے 3 سالہ دور حکومت میں کبھی ایسا ہوا تھا؟ اس وقت تو کرسی کی پشت دوسری طرف ہوتی تھی اور جو زبان استعمال کی جاتی تھی وہ ہم سب کو اچھی طرح سے یاد ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا IPPs میں ساری حکومتیں شامل ہیں، کسی ایک حکومت پر الزام لگانا ٹھیک نہیں۔ PTI والے بھی اس گناہ میں شامل ہیں۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے جنگ کی بجائے مذاکرات اور امن کا راستہ اپنایا۔ دنیا پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو اعتراف کر رہی ہے۔ امت مسلمہ پاکستان کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کا عالمی وقار بلند ہوا۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ بھارت پاکستان کے مؤثر سفارتی کردار سے خوش نہیں، پاکستان اپنی مغربی سرحدوں پر امن کا خواہاں ہے۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ افغانستان کے ساتھ برادرانہ اور پرامن تعلقات چاہتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دورے پاکستان کے لیے اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی انتظامات، کئی راستے بند کر دیے گئے۔ بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ اسلام آباد میں میٹرو بس سروس آج مکمل بند رہے گی۔ میٹرو بس حکام کا کہنا ہے کہ میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تا فیض آباد بحال رہے گی۔ راستوں کی بندش کے باعث وفاقی آئینی عدالت کی کاز لسٹ منسوخ۔ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار فریقین کے وعدوں پر پابندی پر ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان، لکھا فریقین کو طے شدہ ذمہ داریوں پر مکمل عمل کرنا ہوگا۔ معاہدے سے ہٹ کر دیے گئے بیانات مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت نہیں ہوتے۔ ایران معاہدے پر قائم نہیں رہا تو وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا جب تک ایران ہمارا احترام کرتا رہے گا کسی قسم کی مشکل یا تنازع نہیں ہوگا۔ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور دیکھیں گے معاملات کیسے چلتے ہیں۔ ایرانی بحریہ فضائیہ ریڈار اور لیڈرشپ ختم ہو چکی۔ ایران بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کے معائنوں پر رضامند ہوگا، جوہری شفافیت یقینی بنانے کے لیے راضی ہوگا۔ اپنا ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے۔ ایران اپنا ہرمز کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ مزید کہا کہ مستعفی برطانوی وزیر
वज़ीर-ए-आज़म के स्टामिनल मसाइल पर काबू नहीं पा सके। जोहरी मुकामात पर IAEA के मुआयनाकारों को आने की इजाज़त देने का कोई इरादा नहीं। स्विट्ज़रलैंड में ईरानी वफ़द ने सरबराह IAEA से मुलाकात नहीं की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुंजमद असासों के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि हमें फ़ंड्स के इस्तेमाल करने के लिए किसी पाबंदी का सामना नहीं, हमारे असासे मुकम्मल आज़ादी के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। खित्ते के ममालिक ने अमरीका इसराइल जंग में हिस्सा लिया, इन ममालिक को ये कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इस्माइल बक़ाई ने जंग के दौरान यूरोप के बर्ताव को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय अफजोदगी की सतह कम करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, न्यूक्लियर फायर, मुंजमद असासों और लेबनान पर 3 टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स काम करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज 60 रोज तक बगैर टैरिफ गुजर सकेंगे, सिर्फ सर्विस फीस होगी। कहा, सदर ट्रंप ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात की ज़ाती तौर पर रहनुमाई की। सऊदी अरब, कतर, मिस्र और अमारात सालिसी अमल की हिमायत कर रहे हैं। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुश्किल मगर हतमी मुआहिदा काबिल हुसूल है। मुजवज़ा मुआहिदे में कोई मनफी नुक्ता नहीं। कहा, लेबनान पर इसराइली हमलों ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात को तकरीबन नाकाम बना दिया था। ईरान के आला मुज़ाकरात कार बाक़र ग़ालिबाफ का कहना है कि अमरीका के साथ मुंजमद ईरानी फंड्स के $12 अरब जारी करने का मुआहिदा तय पा गया। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त पर राबते का निज़ाम कायम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इक़दाम का मकसद किसी भी किस्म के तसादुम या कशीदगी से बचना है। लेबनान की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की ज़मानत देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। मुज़ाकरात के ज़रिए लेबनान का मसला हतमी हल तक पहुँच जाएगा। अमेरिका ने ईरान को खाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत फरोख्त करने की इजाज़त दे दी। लाइसेंस जारी कर दिया गया। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक लाइसेंस के तहत ईरान को खाम तेल की तरसील और फरोख्त की इजाज़त 21 अगस्त तक होगी। वाज़ेह किया गया कि ईरान के खाम तेल या पेट्रोकेमिकल मसनूआत के शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन को तरसील की इजाज़त नहीं होगी। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत में वफाकी बजट की शेखवार मंजूरी दी गई। अपोजिशन की तमाम तजावीज़ मुस्तरद। वफाकी बजट का मजमू हजम 18,000 अरब रुपये से ज़ायद है। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर अहमदी का कहना है कि तेहरान पर अमरीकी मसनूआत खरीदने की कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। अमरीका ईरान मुआहिदे के तहत पहले $6 अरब बुनियादी अशिया और अद्वियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर अमरीकी मसनूआत कीमत और मयार के लिहाज से मौजू साबित हों तो उनकी खरीदारी में कोई रुकावट नहीं होगी। पंजाब हुकूमत का टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग। मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स, कारोबार से फार्म हाउसेस तक हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। मैरिज हॉल्स, मार्कीज और फार्म हाउसेस और बड़े फूड चेन्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। जाली रसीद देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि अगर दुनिया कैश से डिजिटल पर जा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। टैक्स चोरी पर नो टॉलरेंस है।